میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس محنت کا جہاں مقصد پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہر فرد امت کو اس دعوت کی ذمہ داری کا اور اس فرض منصبی کا احساس دلا کر اس کو دین کی دعوت پر قائم کرنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ امت کی اتنی تعداد کے لیے اتنے لوگوں کو دعوت دینا کافی ہے، کیونکہ یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے، یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے۔ دور صحابہ میں یہ کام فرض کفایہ نہیں تھا، اس کو تو فرض کفایہ بعد میں بنا لیا گیا، کیونکہ دعوت کو دین کا ایک شعبہ سمجھ لیا گیا۔ دعوت دین کا ایک شعبہ نہیں تھا، بلکہ 100% صحابہ دعوت اللہ اور نقل و حرکت پر مجتمع تھے۔ اس نقل و حرکت اور دعوت سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوتے تھے۔ خود کوئی شعبہ نہیں تھا، بلکہ یہ سارے دین کے سارے شعبوں کے احیاء کی محنت تھی۔ یہ دین کے تمام شعبوں کے احیاء کی محنت تھی، اس لیے ہر فرد دعوت دیتا تھا۔ یہ کسی جماعت کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ امت کا کام تھا۔ صحابہ میں کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کام کو کرتی تھی، بلکہ 100% صحابہ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے یہ بتلایا جاتا تھا کہ تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس دین کو تم نے قبول کیا ہے۔ تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس کو تم نے قبول کیا ہے، کہ تمہارے ذمہ اس دین کی دعوت ہے جس دین کو تم نے قبول کیا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے قوم کو جا کر دعوت دیں۔ اسلام پھیلا بھی اسی سے ہے، باقی بھی اسی سے رہے گا۔ اسلام پھیلا بھی اسی سے ہے اور باقی بھی اسی سے رہے گا، باقی بھی اسی سے رہے گا۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ دعوت پہنچانے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اب بات پہنچا دی گئی ہے، اب اس سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، نہ سمجھتے تھے کہ دعوت میں تسلسل ہے، جیسے عبادت میں تسلسل ہے، عبادات میں تسلسل ہے، موت تک عبادت کا تسلسل ہے، اسی طرح موت تک دعوت کا بھی تسلسل ہے۔ بات پہنچا کر فراغت نہیں ہے، بلکہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ اس لیے دعوت سے فراغت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آنے والوں کو دعوت دیتے تھے اور کس طرح انہیں داعی بنا کر بھیجتے تھے۔ تو طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنی قوم میں دعوت دینا، جس میں بہت سے اصول ہیں، جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے اس واقعے میں کہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرنا، یہ نہیں کہ بات پہنچا کر فارغ ہو جانا، بلکہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہیں جتنا عرصہ اپنی قوم میں کام کرنا ہوتا، اس عرصے سے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دن رات کی محنت، دعوت قومی لیلا و نہارا۔ ہائے میں کیا عرض کروں، تبلیغ کو تنظیم بنا لیا، تبلیغ کو تنظیم بنا لیا کہ ایسا نظم بن جاوے پوری دنیا کا کہ لوگ کچھ وقت تبلیغ میں دے دیا کریں، اپنے کاروبار سے، اپنے زمیندارے اور اپنے دفاتر و ملازمت سے کچھ وقت نکال کر اس کام کو بھی کر لیا کریں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ انبیاء کی دعوت دن رات
انبیاء کی دعوت دن رات، کوئی موقع کوئی وقت دعوت سے خالی نہیں ہوتا تھا. دعوت سے وقت نکالتے تھے عبادات کے لیے، اور دعوت سے وقت نکالتے تھے ضروریات کے لیے. دعوت سے وقت نکالتے تھے ضروریات بشریہ کے لیے اور عبادات انفرادیہ کے لیے. اتنی محنت کا کام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنے صحابہ کو دعوت پر اٹھایا تھا، اور ہر اسلام قبول کرنے والے کے اندر کیسے داعیہ ہوتا تھا اپنی قوم کو دعوت دینے کا. ایک بات اس قصے میں یہ ہے کہ اپنی محنت کی مدت کو پورا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو پھیلے گا وہ محنت سے پھیلے گا، کرامتوں سے نہیں پھیلے گا. اسلام پھیلے گا قربانیوں سے، کرامتوں سے نہیں. اسلام پھیلے گا قربانیوں سے، کرامتوں سے نہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جاوے میرے سے کہ لوگ میرے قائل ہو جاویں، پھر جو میں کہوں وہ کر دیں. اسلام کرامتوں سے نہیں پھیلا. معجزات بھی ثبوت نبوت کے لیے ہیں، ورنہ موضوع نبوت تو محنت ہے. موضوع بعثت محنت ہے. جی ہاں، معجزات وہ ثبوت نبوت کے لیے ہیں، ورنہ بعثت کا مقصد تو محنت ہے. جی سنو قصہ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا. فرماتے ہیں ابن اسحاق کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی قوم قریش سے اذیتوں کے برداشت کرنے کے، پھر بھی آپ ان کی خیر خواہی میں اور ان کو دعوت دینے میں اور ان کو کفر سے نجات دلانے میں آپ کوشش میں لگے ہوئے تھے. جب قریش نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کی ہر طرح حفاظت کر دی، تو جو دین کو مٹانے والے ہوتے ہیں نا، دین کو مٹانے والے جو ہوتے ہیں، جب وہ اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ جن سے کام لے گا ان سے لے گا، تو پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والوں کو نبی سے بدظن کرنا اور آنے والوں کو نبی کی دعوت سے ڈرانا. چنانچہ قریش جب اس سے مایوس ہو گئے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کر دی، تو انہوں نے باہر سے آنے والوں کو ڈرانا شروع کیا. جو بھی عرب سے آپ کے پاس آتا یہ اس کو ڈراتے. طفیل بن دوسی رضی اللہ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ آئے مکہ مکرمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے. قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہا طفیل تم ہمارے علاقے میں آئے ہو اور تم پڑھے لکھے سمجھدار شریف آدمی ہو، اور یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان میں ہیں، انہوں نے ہمارے معاملے کو مشکل کر دیا ہے اور ہماری جماعت نے پھوٹ ڈال دی ہے، اور ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے وہ نہ اپنے باپ کا رہتا ہے، نہ اپنے بھائی کا رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا رہتا ہے. اتنا یقین تھا غیروں کو آپ کی دعوت پر کہ جن کی دعوت بات سن لے گا وہ ان کا ہو جائے گا. ہمیں اندیشہ ہے تم پر، تمہاری قوم پر وہ مصیبت نہ آ جائے جو ہم پر آئی ہے. لہذا طفیل نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اتنا ڈرایا قریش نے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا اور نہ آپ سے بات کروں گا، اور مجھے ڈر تھا کہ میرے کانوں کوئی بات پڑ نہ جائے، تو میں نے اس کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان میں کوئی بات نہ پڑے. اتنا اعراض اور آپ کی بات سے نفرت اور اتنے آپ کی بات کا ڈر تھا. لیکن یہ ساری کیفیت مسجد سے باہر تھی، یہ ساری کیفیت مسجد سے باہر تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا امت میں دین سے اعراض ہے
یہ مسجد کے ماحول کے بغیر ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ باہر یہ کیفیت تھی، فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں کانوں کو بند کر کے مسجد میں داخل ہوا، دیکھا میں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب پہنچا تو اللہ مجھے سنوا کر رہے، حالانکہ میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جی میں کہا کہ اے طفیل، تجھے تیری ماں ضائع کرے، تو پڑھا لکھا شاعر، اچھے برے کلام سے واقف ہے، تجھے ان کی بات سننے سے اس نے روکا ہوا ہے، سن کے دیکھ لے، اگر بات اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، بری ہوئی تو چھوڑ دینا۔ فرماتے کہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں آپ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے یہ کہا، او خدا کی قسم اتنا ڈرایا مجھے کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کر لیے، میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ سنوا کر رہے۔ میں نے آپ کا کلام سنا ہے اور یہ بڑا اچھا کلام ہے، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے آپ کا، کیا دعوت ہے آپ کی؟ آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا کہ دے خدا کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا، حالانکہ بڑے شاعر تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ عدل کی بات میں نے کبھی نہیں سنی تھی، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے حق کی شہادت دے دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنے قوم میں چلتی ہے یہ بات۔ اصل میں اس زمانے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو حیثیت ملے پھر ان کی حیثیت سے اسلام قائم ہو جائے گا۔ الیکشن لڑتے ہیں حیثیت کے لیے تاکہ مسلمانوں میں کے مسائل کو حل کریں، بڑا بنتے ہیں کہ بڑا بن کر اقتدار حاصل کر کے پھر اقتدار کی قوت سے اسلام قائم کر دیں گے۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ کبھی اسلام پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میری حیثیت سے کام ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ حیثیت، کرامت، اسے اسلام نہیں پھیلتا، وہ تو اس راستے کی تکلیف پر اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اس پر وہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے تھے جتنی ہماری جماعتیں آرام طلبی کی طرف جاویں گی اتنی ان کی بات بے اثر ہوتی جاوے گی، اور جتنے مجاہدے اور مشقت سے پھریں گے اتنا جلدی اللہ کی طرف ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، لوگ میری بات مانتے ہیں، میں ان کو جا کر دعوت دوں گا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے لیے ان کو دعوت دینے میں کوئی نشانی میرے ساتھ ہو جاوے جو ان کو دعوت دینے میں میری مدد کرے۔ یہ تھی کرامت، یہ تھی کرامت کہ میرے ساتھ کوئی کرامت ہو جائے۔ آپ نے دعا فرما دی اے اللہ اس کے لیے کوئی کرامت ظاہر کر دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو گئی، پیشانی پر روشنی۔ میں چلا اپنی قوم کی طرف اور یہ میری آنکھوں کے درمیان یہ روشنی، جب میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے درمیان میں روشنی ہو رہی ہے تو میں نے کہا اے اللہ اس روشنی کو ہٹا یہاں سے، روشنی کو ہٹا یہاں سے، مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا، اسلام قبول کیا تھا اس لیے چہرہ بدل گیا۔ حالانکہ آپ سے مانگ کر دعا کرا کر یہ کرامت اور نشانی لی تھی، دعا کی اے اللہ تو اس کو میرے چہرے سے ہٹا دے، مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم یہ کہے گی کہ اسلام قبول کیا تھا اس لیے چہرہ بدل گیا۔ چنانچہ وہ روشنی میرے کوڑے کے سرے میں منتقل ہو گئی۔ جب میں قوم کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے کو دکھلا رہے تھے اور یہ کوڑا میرے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا لالٹین کی طرح،
یہاں تک کہ ان کے پاس آیا. تو میں اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے میرے پاس میرا بوڑھا باپ آیا. میں نے کہا ابا جی آپ مجھ سے الگ ہو جائیے، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ میرے نہ میں آپ کا ہوں. باپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع کر لیا. میرے باپ نے کہا جو تیرا دین ہے وہ میرا دین ہے، تیرا دین ہے وہ میرا دین ہے. چنانچہ انہوں نے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، پھر وہ آئے، میں نے ان کو اسلام قبول پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آئی میرے پاس میری بیوی. میں نے کہا بیوی سے دور ہو جا مجھ سے، نہ میں تیری ہوں نہ تو میرا ہے. بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھ میرے تیرے درمیان اسلام نے تفریق کر دی ہے. چنانچہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا. پھر میں اپنی قوم کو دعوت دی، قبیلے دوست کو. انہوں نے اسلام لانے میں دیر کی. ان کو تقاضا کہ جب میں دعوت دے رہا اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مکہ ہی میں تھے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم قبیلہ دوست وہ تو مجھ پر غالب آ گئے، مجھ پر غالب آ گئے ہیں. آپ اللہ سے ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، اللہ سے بد دعا کر دیجئے کہ ہلاک ہو جائیں. فرمایا جاؤ اپنی قوم میں جا کر دعوت دیتے رہو اور ہم دعا کرتے ہیں تمہاری قوم قبیلہ دوست کے لیے. آپ نے دعا فرمائی اللہم اہدی دوس. اسی روایت میں ہے اے اللہ قبیلہ کو ہدایت بھی دے دے، ان کو لے آ. فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے قوم کی طرف واپس کر دیا. یہ نہیں فرمایا بھائی اتنے دن سے گشت ہو رہا ہے، بات تو پہنچی گئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، چھوڑ دو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ تو بات پہنچا چکے ہیں. بات کا پہنچانا اگر تبلیغ ہوتا نا، بات کا پہنچانا اگر تبلیغ ہوتا تو صحابہ بات پہنچا کے بیٹھ جاتے. بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کا مطلوبہ سطح تک پہنچنا کام ہے، بات پہنچانا کام نہیں ہے. ورنہ بات انہوں نے پہنچا دی تھی، بات انہوں نے قوم تک پہنچا دی، قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. یہ آ گئے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے. فرمایا نہیں، جاؤ واپس قوم کی طرف، انہیں دعوت دیتے رہو مستقل نرمی کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا قوم کی طرف اور میں قبیلہ دوست میں محنت کرتا رہا، ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف. آپ نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف اور غزوہ بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گیا، اور اپنی قوم میں دعوت دیتا رہا. یہاں تک کہ میں اپنی قوم کے 70-80 گھرانوں کو اسلام میں داخل کر کے اپنے ساتھ لے کر پہنچا. آپ خیبر میں تھے، آپ خیبر میں تھے. میں اپنی قوم کے 80 گھرانوں کو اپنے ساتھ لے کر پہنچا. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ تم کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو، پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو. کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو. مثال دے کے فرماتے کہ اللہ کو کام لینے پر قدرت ہے، وہ چاہیں تو بعد والوں سے وہ کام لے لیں جو پہلوں سے نہیں لیا. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت، 80 افراد اسلام میں داخل ہے، اور طفیل رضی اللہ عنہ کی چند سال کی محنت اور 80 خاندان اسلام میں داخل ہے. 80 خاندان چند سال میں، اور نوح علیہ السلام کی 80 افراد کتنے سال؟ 950 سال. کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ مدد بقدر ضعف ہوتی ہے، مدد بقدر ضعف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد